بہت کیے، لیکن اب میں شرمندہ ہوں، میں سوچتا ہوں پتہ نہیں مجھے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ حسن بصری کے پاس آیا، امام حسن بصری نے کہا جاد، تو نے بہت سے اللہ کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے گناہ قتل کیا، بڑے ظلم و ستم کیے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف رونے لگا، گھر میں واپس جاتا ہے، بیٹھا ہے، بڑا پریشان ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حجاج بن یوسف کیا وجہ ہے؟ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، تو بہت بڑا بادشاہ گزرا، آج کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہا ماں مجھے ڈر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ماں تو ہی بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ ماں نے کہا حجاج تو بڑا گنہگار ہے، تو نے بڑے ظلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چن چن کر کے قتل کیا، تیرے لیے تو معافی مشکل ہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا میری ماں تو کہتی ہے اللہ کی ذات مجھے معاف نہیں کرے گی، بتا میری ماں اگر میری آپ کی عدالت ہو اور میں ڈبل جرم کر کے آپ کی عدالت میں آیا ہوں، ماں بتا تو اگر میرا فیصلہ کرنے والی قاضی بیٹھی ہو، میں تیرا بیٹا حجاج بن یوسف گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ماں تیرے سامنے کھڑا ہوں، بتا تو مجھے معاف کرے گی کہ نہیں؟ ماں نے کہا حجاج میں تو تیرا مقدمہ ہی خارج کر دوں گی، تجھے تیرے ساری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دوں گی۔ تو حجاج بن یوسف نے آگے سے کیا کہا؟ ماں تو ایک ماں ہو کر اگر میری ساری غلطیوں کو معاف کر سکتی ہے، وہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو بتا وہ رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ اور میرے مسلمان بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے گناہوں کی طرف نہ دیکھ کہ میں نے اتنی چوریاں کی، اتنے زناکاریاں کی، اتنے جھوٹ بولے، اتنا لوگوں کا مال ہڑپ کیا، اتنی چوریاں ڈکیتیاں کی، اتنی زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، بے نماز رہا، اللہ سے معافیا نہ مانگ سکا، اس چیز کو نہ دیکھ، بلکہ اللہ فرماتے میرے بندے تو گناہوں کے ڈھیر لے کر میں رب کے در پہ آ کر ایک دفعہ سجدہ کر کے معافی مانگ، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، اور معاف کر کے اللہ فرماتے میں نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو، آج میں اور آپ سستی اور کاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیا نہیں مانگ رہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑا اللہ کا انعام اور تحفہ ہے کہ اللہ نے رمضان جیسا ایک اور مقدس مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں نصیب فرمایا۔ دیکھیے اپنے علاقے کے اندر، رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے خاندانوں میں کتنے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کی افطاریوں میں، سحریوں میں تھے، اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر یہ دوبارہ موقع نہیں آیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی یہ نہ سوچئے میں ابھی جوان ہوں، ابھی تو میری داڑھی سفید نہیں ہوئی، بال سفید نہیں ہوئے، ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے، ابھی جوان ہونا ہے، بچے ہونے ہیں، بڑے کام کاج ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اور جب بڑھاپے میں جاؤں گا کام کاج کچھ نہیں ہوگا، بس کیا کروں گا؟ مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ لیکن میرے مسلمان بھائی، اس سال کے اندر ہمارے سامنے کتنے ہمارے جوان بھائی دنیا سے گئے، اچانک موت ان کے اوپر آئی، ان کو اللہ نے معافی کا شاید موقع بھی نہیں دیا۔ اس لیے ان دنوں کو غنیمت سمجھو، یہ 4 دن جو گزر گئے، اللہ کی قسم ہم نے بہت بڑا نقصان کیا، یہ سمجھے ہماری دنیا تباہ و برباد ہو گئی کہ 4 دنوں کو ہم نے ضائع کر دیا گھروں میں لیٹ کر۔ خدا را میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 وقت کی نماز آ کر باجماعت مسجد میں پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آ کر باجماعت پڑھا کرو، اور رات نماز تراویح کے اندر، قیام کے اندر بہت سے نوجوان ہیں جو گھروں سے ہی نہیں آتے، اور جو آتے ہیں فرض پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے، ایان کے اندر مجھے تو لگتا ہے ہی نہیں کہ اگر سفید داڑھیوں والے ان کے والدین مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جوان جو اپنے آپ کو جوان کہتے ان کو تو جوان کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، وہ گھروں میں لیٹے رہتے ہیں،
آج کے بعد میں کہتا ہوں مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جتنے بھی میرے جوان بھائی گھروں کے اندر موجود ہیں، آج کے بعد ضرور 5 وقت کی نماز با جماعت آ کر مسجد میں ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اوپر جو زنگ لگ چکا ہے اللہ اس زنگ کو دور کرے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف